آج تقریباً 6 دنوں سے مسلسل ایران اور امریکہ کے درمیان میں جو ہے وہ حملے جاری ہیں۔ شدید قسم کے حملے امریکہ کی طرف سے نظر آ رہے ہیں ایران کے اوپر، پھر ایران جو ہے ان کی ایئر بیسز کو ٹارگٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ایران کے جو اوپر حملے ہو رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ تمام ان کی جو رہائشی عمارتیں ہیں، ان کے پل ہیں، یعنی ان کا تمام انفراسٹرکچر، ان کی جو ریلوے اسٹیشنز ہیں، مطلب یہ سب ان کو تباہ و برباد کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ ایران امریکہ میں کچھ ایسی کارروائی نہیں کر رہا، وہ صرف اور صرف ان کی ایئر بیسز کو، ان کی فوجی جو کیا کہتے ہیں مقامات ہیں، ان کو صرف ہٹ کرتا ہوا اور ٹارگٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن ایران کے اوپر جو امریکہ کے ہمیں حملے نظر آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ خوفناک قسم کے حملے ہیں، اور جس میں کافی ساری جانی نقصان بھی نظر آ رہا ہے، اور زخمی لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس سب صورتحال کو دیکھ کر لفظی جنگ بھی جاری ہے، ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ کے پیغامات بھی آ رہے ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے ایران کے تمام جو ترجمان ہیں ایرانی فوج کے، ان کے بیانات بھی نظر آ رہے ہیں، جس میں سب سے زیادہ اہم جو ہے ابراہیم ذوالفقاری کے بیانات جب بھی آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ ان کو بڑا سراہتے ہیں، اور ان کے اس بیان کا لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے جو ایران کے مسلح فوج کے ترجمان ہیں، ان کے بیان، ابراہیم ذوالفقاری کی بات کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم ذوالفقاری کا بیان آیا، اور اس میں انہوں نے جو عربوں کی کاروائیاں، آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ایران ہے وہ ہیک بھی کر رہا ہے موبائل نیٹ ورکس کو یوز کر کے، ایران امریکہ کی جو آرمی ہے یا ان کے تمام ان کے فونز کو، اور یو اے کے اندر جتنے بھی کام چل رہا ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ ہمیں ایران ہیک کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو تمام انفارمیشن ایران کے پاس ہوتی ہے۔ تو ایران کی طرف سے یہ جو ابراہیم ذوالفقاری ہیں، ان کا جو بیان آیا ہے، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر اب بھی حملے اسی طرح سے جاری رہے، اور یہ جو خلیجی ممالک ہیں انہوں نے ساتھ دیا امریکہ کا، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان عرب ممالک کو اونٹوں کے دور میں اور سینڈلوں کے دور میں واپس بھیج دیں گے، یہ انہوں نے پیغام دیا۔ اور دوسرا پیغام انہوں نے سخت ترین یہ دیا ہے کہ ابنائے ہرمز جو ہے وہ اپنی پہلی والی کنڈیشن پہ اب کبھی بھی واپس نہیں آ سکتی، یعنی وہ جو جنگ سے پہلے ابنائے ہرمز تھا، اب ابنائے ہرمز جو ہے وہ کبھی بھی اس فیز میں واپس نہیں جا سکتا۔ تو یہ ایک بات انہوں نے کی، اور دوسرا یہ عربوں کو بہت کھلی دھمکی دی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے انفراسٹرکچر کو، کیونکہ ابھی میں نے کہا نا کہ جیسے ان کے تمام انفراسٹرکچر کو وہ لوگ تباہ برباد کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں اگر انفراسٹرکچر اسی طرح سے تباہ رہا تو پھر ظاہر سی بات ہے امریکن بیسز کہاں سے حملے ہو رہے ہیں، ان خلیجی ممالک کی سرزمین سے حملے ہو رہے ہیں۔ تو وہ جو بات میں کر رہی ہوں کہ یہ عرب ممالک کو ایران کے ساتھ جنگ کے اندر جو ہے وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے ڈالنا جو ہے وہ یہی ان کا مقصد تھا کہ یہ انوالو ہوں گے، اور پھر یہ جنگ کہاں سے کہاں پہنچے گی۔ تو اس پہ ابراہیم ذوالفقاری نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر اب ہمارا انفراسٹرکچر دوبارہ سے ہٹ ہوا تو پھر ہم تمام حصے کو، تمام علاقے کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور کوئی انفراسٹرکچر جو ہے وہ نہیں باقی بچے گا، یعنی سب کچھ مٹ جائے گا، اور دوبارہ سے عرب جو ہیں وہ اونٹوں کے اور سینڈلوں کے دور میں چلے جائیں گے۔ ابراہیم ذوالفقاری انہوں نے واضح طور پہ خلیجی ممالک کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو جو ہے وہ امریکہ کو استعمال نہ کرنے دیں۔ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ انتہائی بھیانک ثابت ہوں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ کے حملے اس طرح سے جاری رہے تو یہ جنگ اس خطے سے نکل کے پورے جو ارد گرد کا علاقہ ہے وہاں پہ یہ پھیلے گی، جس میں قطر، کویت، عمان، تمام سعودی عربیہ، تمام جو علاقے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ اس کی زد میں آئیں گے، کیونکہ یہ تمام علاقے جو ہیں عراق تک سب کے سب امریکہ کو اپنی سرزمین دی ہوئی ہے انہوں نے ایران کے خلاف جنگ کے لیے، ایران کے خلاف حملوں کے لیے۔ تو وہ بار بار ان ممالک کو کہہ رہے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کاش کہ ایسا ہو جائے کہ یہ سب مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں اور امریکہ کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں، یا امریکہ کو بالکل ڈینائی کر دیں کہ بھائی ہم ریفیوز کریں کہ ہم نہیں کریں گے، ہم آپ کو حملہ کرنے کے لیے اپنی سرزمین کسی صورت میں دیں گے۔ اس کے بعد جو جنگ بھی ہوگی، جو حالات بھی ہوں گے، اس میں یہ تمام عرب ممالک اکٹھے ہو جائیں۔ لیکن ان لوگوں کے دلوں میں شاید ایسا ایمان کی کمی ہے اور ڈر اور خوف ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر انہوں نے امریکہ کو نو کر دیا
تو تباہی آ جائے گی۔ اب امریکہ کو نو کرنے کے چکروں میں انہوں نے پورے علاقے کو جنگ کے اندر دھکیل دیا ہے۔ تو یہ صورتحال اگر چلتی رہی اور ان کی آنکھیں نہ کھلی تو یہ تو ویسے بھی جنگ کے اندر دھکیلے جا رہے ہیں۔ یہ اگر امریکہ کو نو نہیں کر سکیں گے تو یہ پھر ایران کو نو کر رہے ہیں، پھر یہ ایران کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، یعنی مسلمان کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے۔ ابراہیم ذوالفقاری کے علاوہ ہمیں ایک اور جو ایرانی فوج کے ترجمان ہیں محمد اکرم وانی، ان کا ایک بیان بھی نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے بھی امریکہ کو واضح الفاظ میں کہا ہے کہ امریکہ اپنے جو حملے ہیں وہ روک دے، ان خلیجی ممالک سے ہم پر حملے نہ کرے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان ممالک سے حملوں کی وجہ سے یہ جو تمام برادر اسلامی ممالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی بھی کسی قسم کی کوئی کشیدگی نہیں، کوئی جنگ نہیں۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے وہ تمام ایئر بیسز، یعنی کہ امریکہ ان علاقوں کو یوز کر کے ایران کے اوپر حملے کر رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ تمام ممالک جن کے ساتھ یہ کشیدگی یا جنگ نہیں چاہتے، یہ تمام ممالک بھی چاہتے نہ چاہتے اس جنگ کا حصہ بنیں گے، اور یہ جنگ جو ہے یہ کئی علاقوں تک پھیلے گی اور اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی ان تمام علاقوں کو۔ تو وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران اپنے جو فضائی حملے ہیں جو وہ خاص کر کے انفراسٹرکچر کے اوپر، رہائشی علاقوں کے اوپر کر رہے ہیں، اس سے وہ رکیں، کیونکہ دیکھیں امریکہ ان کے رہائشی علاقوں کے اوپر حملے ابھی نہیں کر رہا، ابھی صرف ان کی فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ تو یہ حملے وہ فوجی تنصیبات کے اوپر ہو رہے ہیں، اور یہ جو ہے ان کے عام لوگوں کے اوپر، ان کے تمام سڑکیں، پل، یہ وہ تمام چیزوں کو تباہ برباد کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، عام شہریوں کو جو ہے وہ ہلاک کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ کچھ صورتحال دونوں طرف سے دھمکیوں کی نظر آ رہی ہے، اور ساتھ میں جیڈی وینس کے جو بیانات ہیں انہوں نے بھی بہت تہلکہ مچا دیا۔ ادھر سے قطر کے اوپر الزامات، ادھر سے سعودی عربیہ اور پاکستان نے بھی ابھی ایک رائٹرز کے رپورٹ کے مطابق پاکستان نے کہا ہے کہ سعودی عربیہ ہمارا جو ہے وہ ریڈ لائن ہے، اور یہ بھی سننے میں آیا اسی رپورٹ کے مطابق کہ یمن، جو سعودی عربیہ کی سرحدیں یمن کے ساتھ ہیں، وہاں پہ پاکستانی فوجیوں کو بھی جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا۔ لیکن ایک چیز یہی ہے کہ پاکستان کو تو وہ کہتے ہیں نا، پاکستان تو ویسے ہی بیچ میں اس جنگ میں دھکیلا گیا، عرب ممالک ویسے ہی اس جنگ میں دھکیلے گئے، تو عرب ممالک اب بھی اگر سمجھ جائیں تو ان کو چاہیے کہ وہ تمام ایئر بیسز جو ہے امریکہ کی وہاں سے خالی کروائیں، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ جنگ ایک دن کے اندر ہی ختم ہو جائے گی اگر ایسا کوئی منصوبہ ہوا تو۔